دوستو آج ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کے حوالے سے کچھ ایسے کمالات کے بارے میں جانیں گے جن کا عکس آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورہ ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں آیت نمبر 67 تا 73 گائے کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں لمبی مدت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں مختلف اور منفرد چیزوں کا تجزیہ کرے گا۔ وہ انسان صحت مند اور توانا رہے گا اور اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا سینہ ایمان کے نور سے بھر دے گا اور اس کی عمر میں برکت ڈالے گا کہ اگر تم سورہ بقرہ کی تلاوت 1 ماہ تک مسلسل کرتے ہو تو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور تمہاری زندگی میں مختلف برکات کا نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، باطلین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات، آسیب اور جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خاصیت رکھی ہے، جیسے ہی گھر میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتوں کے غال اس تلاوت کو سننے کے لیے امڑ آتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے تہجد کے نوافل کے برابر ہو جاتی ہیں۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جو صاحب عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ سورہ بقرہ میں کل 286 آیات ہیں۔ اگر اس سے آخری ہندسے کو ہٹا دیں تو 28 بچے گا اور یہ مدنی سورتوں کی تعداد ہے، اور اگر آپ پہلے ہندسے کو ہٹا دیں تو 86 بچے گا جو کہ مکی سورتوں کی تعداد ہے، اور اگر ان دونوں یعنی 28 اور 86 کو جمع کریں تو 114 آئے گا جو قرآن کی کل سورتوں کی تعداد ہے۔ سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد 286 ہے جبکہ 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 16 رکوع پہلے پارے میں، 16 رکوع دوسرے پارے میں اور 8 رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں کلمات کی تعداد 6121 اور حروف کی تعداد 25500 ہے۔ اس سورہ میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اس سورہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے یا آپ کو دشمن تنگ کرتے ہیں تو اس کا دم کیا ہوا پانی پینے سے انسان کے اندر سے دشمنوں کا خوف زائل ہو جائے گا۔ انسان اگر کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے جیسے مرگی کا دورہ، پاگل پن، جو بچے آٹزم جیسی بیماری کا شکار ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 41 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے ان لوگوں کے دونوں کانوں میں پھونکتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1 ماہ سے پہلے ہی اس انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس شخص نے خواب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی یا اس کو سنا تو اللہ کے حکم سے وہ کسی دوسرے مقام ہجرت کرے گا اور وہاں پر اسے رزق کی فراوانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گا تو یقیناً شروع میں شیطان اس کو تنگ کرے گا، کیونکہ شیطان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس سورت کے اس قدر فوائد ہیں، اور شیطان کبھی بھی بالکل نہیں چاہے گا کہ کوئی انسان پکا ہوا پھل توڑ لے۔ جس شخص نے سورہ بقرہ کی تلاوت اپنا معمول بنا لیا وہ انسان کبھی کسی غم اور دکھ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویسے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگاتے، جو لوگ کسی پر جادو ٹونا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ یہ تمام سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سوائے ایک آیت کے جو کہ 281ویں آیت ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بار بار ٹاپے مار رہا تھا۔ ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ گھوڑا کہیں ان کے بچے کو ٹانگے نہ مار دے۔ جب وہ اپنی جگہ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا اور اس نور کے اندر چراغ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ یعنی وہ نور اور اس میں موجود چراغوں کے بارے میں آپ جانتے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز سن کر تمہارے قریب آئے تھے۔ اگر تم سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح کے وقت سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بے شک وہ روز قیامت تمہارے لیے شفاعت کا باعث ہوگا۔ مگر قرآن مجید میں موجود سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسی دو صورتیں ہیں جو بادلوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات جنات یا کوئی دوسری مخلوق اس انسان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس رات وہ انسان اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا، اور نہ ہی کسی رنج، غم یا تکلیف میں مبتلا ہوگا۔